الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھی. وقت کی نہیں وقت خالی پروت زیڈا کے ایک صالح انسانی معاشرہ اور پرامن معاشرہ کے قیام کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کا معاملہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی ضروریات میں، اپنی سہولیات اور خواہشات میں اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دے کہ میری ضرورت پوری اگر نہیں ہوتی، متاثر ہوتی ہے، لیکن میری دوسری بھائی کی ضرورت پوری ہو. مجھے آرام نہ ملے لیکن میرا دوسرا بھائی آرام سے ہو. میری خواہشات پوری نہ ہو لیکن دوسرے لوگ پریشان نہ ہو. اس سے آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے، اعتماد پیدا ہوتا ہے، پھر آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. ایثار کے ساتھ جو لوگ وقت گزارتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کا ایک بہت بڑا فہرست درمیان سے نکل جاتا ہے اور لڑائی جھگڑوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. ورنہ تو انسان لالچی طبیعت کا ہے، ہر چیز کی طرف اس کا وہ رجحان ہوتا ہے، بغیر کسی وہ معقول چیزوں پر وہ دوسروں کے ساتھ لڑائی لڑتا ہے. دوسرے آدمی کو مجھ سے زیادہ مال کیوں مل گیا؟ وہ خود کماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن آپ کے مال سے اس کا مال زیادہ ہے تو آپ کے دل میں اس کے لیے برے جذبات پیدا ہوں گے. وہ اس کو عزت کیوں ملی، مجھے عزت نہیں ملا؟ وہ آرام کے ساتھ زندگی کیوں گزارتا ہے، میرے پاس اتنی آرام نہیں ہے؟ تو یہ فضول قسم کی چیزوں میں آدمی پڑ جاتا ہے، اپنی زندگی بھی برباد کرتا ہے اور دوسرے کی زندگی کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے. لیکن جب آپس میں ایثار کا معاملہ ہوتا ہے تو ہر ایک دوسرے سے قربان ہوتا ہے، بجائے اس کی کہ وہ دوسروں کے لیے رکاوٹ بنے، وہ دوسروں کی آسانی کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس باب میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے. مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ کو ہجرت ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر صحابہ کو آپس میں بائی بائی بنایا، ایک انصاری صحابی کو ایک مہاجر صحابی دیا گیا کہ بس آپ کے معاملات آپس میں آپ اس کو طے کریں. بہت سے لوگ آئے تھے، دوسرے علاقوں سے بھی آئے تھے، مکہ مکرمہ کے لوگ بھی آئے تھے. گویا کہ مدینہ منورہ میں اوپر سے اضافی ایک دوسری بستی آباد ہو گئی. تو ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جس علاقے میں 50 گھرانے رہتے ہیں، 50 گھر آباد ہے، ایک دم سے 50 گھرانے اوپر سے اور آ جاتے ہیں تو ان کو اتنی ضرورت ہوتی ہے جتنا کہ ان لوگوں کا ہوتا ہے. لیکن صحابہ اکرام نے ایسا مظاہرہ کیا کہ آپ تک تاریخ اس کو دہرانے سے قاصر ہے. انصار صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے مہاجر بھائی اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، مال و دولت سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں. ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ ان کا کوئی کاروبار ہے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری زندگی کی تمام چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں. ہمارے باغ ہے، جائیداد ہے. مدینہ کے لوگ زمیندار تھے، کاشتکار تھے، بڑے بڑے باغ ہوتے تھے، 100 200 کھجور کے ان کے باغات ہوتے تھے اور بڑی قیمتی اموال ہوتے تھے. تو انصار نے پیشکش کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جو ہمارے حصہ میں مہاجر بھائی آیا، ہم ان کے ساتھ اپنی زمینوں کو 2 میں تقسیم کرتے ہیں.
आधा हिस्सा अंसार का होगा, आधा हिस्सा मुहाजिर का होगा। हम अपने कारोबार को भी इनके साथ तकसीम करते हैं। यहां तक बाज लोगों ने पेशकश किया कि इनके जो वहां पर बीवियां रह गई, अभी उनका घर उजड़ गया, किसी की 2 बीवियां हैं, मैं एक को तलाक देता हूं, वो तलाक इद्दत गुजरने के बाद इसके साथ निकाह करे। और अजीब ईसार का मामला कि जो इसको पसंद हो इसी को तलाक देता हूं, ताकि उनका घर भी आबाद हो जाए। यही वजह है इस ईसार की बरकत को कि अंसार और मुहाजिर जब तक मदीना में आबाद रहे, इतने सालों में एक तो छोटे मोटे आपस में गिले शिकायत होती है, कोई लड़ाई का वाकया नहीं हुआ है। किसी अंसार सहाबी ने मुहाजिर सहाबी को, मुहाजिर ने अंसार सहाबा को नहीं मारा है, तप्पड़ तक नहीं दिया है, कत्ल करने की तो बहुत दूर की बात है। हालांकि वो दूसरे इलाके के लोग थे, वहां पर आबाद हो गए थे। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद मदीना मुनव्वरा में 40 साल तक खिलाफत भी मुहाजिर सहाबा ने की है। कोई एक अंसारी सहाबी खलीफा नहीं बने, चारों के चार मुहाजिर सहाबा थे। इसार की बरकत होती है। एक गजवा में 3 सहाबा इकराम जख्मी हो गए और उस वक़्त इनको पानी की बहुत शदीद ज़रूरत थी, प्यास लगा था। तो एक जख्मी ने आवाज़ दिया, वहाँ पर जो पानी पर मामूर लोग थे, खिदमत वाले, उन्होंने जल्दी से एक कटोरा में जाम में पानी लाया और एक के सामने रख दिया। तो इसी इसना दूसरी तरफ से एक और जख्मी ने आवाज़ लगाया कि मुझे प्यास लगी है, पानी दे दे। इस सहाबी ने अपने उस खादिम से कहा कि आप जाकर पहले इसको पानी पिलाओ, अब इसकी रूह का निकलने का आखिरी वक्त है और प्यास इंतहा को पहुंच हुआ है, सख्त प्यास लगी है। लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं। वो जब दूसरी के पास गया, किसी और ने आवाज़ दे दिया कि मुझे प्यास लगी, तो उसने कहा कि वो तीसरी को पानी पिलाओ। वो जब तीसरी को पहुंच गया, वो शहादत का जाम नोश कर चुका था। दूसरे के पास लौट आया, वो भी शहीद हो चुका था, और पहले के पास आया, वो भी शहीद हो गया था। ये सहाबा इकराम की इसार की हालत थी। कुछ मेहमान आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने साथ रवाना किया कि उनको खाना खिलाए। अपने बीवियों से पूछा कि घर में कुछ है कि नहीं है खाना खिलाने का। उन्होंने कहा कि आज तो बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है किसी मेहमान को खिलाने के लिए। तो आपने सहाबा इकराम से कहा अगर कोई इन मेहमानों को अपने साथ ले जाए। तो एक सहाबी ने उनको अपने साथ रवाना किया। रात के वक़्त अब उनके पास भी इतना ज़्यादा तो नहीं था कि वो अपने बच्चों को खुद और अपने घर वालों को खिलाए और मेहमानों के लिए भी बच जाए, थोड़ा सा खाना था। तो उसने अपनी बीवी से कहा कि जब हम खाना खाने के लिए बैठ जाए तो तुमने शमा बुझाना है। जब वो खाना खाने के लिए बैठ गए, उसने शमा बुझाया। अब खाना खा रहे हैं, वो मेहमान ये ख्याल करता है कि तो मेरे साथ मेज़बान भी खाता है, हालांकि मेज़बान ने एक नवाला भी नहीं खाया। सुबह तक उसने इसी तरह खाली पेट रात गुजारी और मेहमान को खाना खिलाया, उसका इकराम किया। वयुसिरून अला अनफुसिहिम, सहाबा इकराम की एक इम्तियाजी खसूसियत ये थी कि वो अपनी ऊपर दूसरे को तरजीह देते थे। ये बड़ी कमाल की सिफत होती है। मुआशरे में पैदा हो जाए तो बहुत से मसाइल खुद ब खुद निमट जाते हैं। हमारे अक्सर मसाइल का सबब ये बनता है कि हम केंचतानी का मरज में मुब्तला है। हर एक ये चाहता है कि मुझे ज्यादा मिले। कोई मुफ्त का भी अगर चीज है और आप लोगों में तकसीम करना चाहे तो पहला दर्जा तो कम से कम अदल का होता है कि 2 या 3 लोग हैं तो इनमें वो चीज बराबर का तकसीम हो जाए। हम ये भी नहीं वो करते, बल्कि हर एक कोशिश करता है कि दूसरी की निस्बत मुझे ज्यादा मिल जाए। ये केंचतानी, हिर्स, लालच, इसकी वजह से मुआशरे में लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। और मुसलमानों के लिए आपस में लड़ाई झगड़े का जो दीनी नुकसान होता है लोगों का, वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। कभी हमारा ख्याल ये होता है कि बस एक मुसलमान भाई के साथ मेरा अगर दुश्मनी हो गई, लड़ाई हो गई, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
مسلمانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا براہ راست ہمارے دین اور ایمان پر کیا ہوتا ہے؟ اثر انداز ہوتا ہے. اس سے ہمارے دین کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے ہمارے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو ایمان لاؤ. ایمان کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہم مومن رہے تو آپس میں محبت رکھو. محبت کے بغیر تمہارا ایمان کیا نہیں ہوگا؟ باقی نہیں رہے گا. یہ اتنا خطرناک مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو لڑائی جھگڑے سے منع کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے. آپ ہر وقت اس چیز کو اپنی نظر میں رکھتے تھے کہ لوگوں کا آپس میں کوئی لڑائی نہ ہو جائے، اور لوگوں کو یہ ترغیب دیتے تھے کہ اگر آپس میں کوئی غلط فہمی کی وجہ سے اس طرح کا موقع آ جائے تو اپنا دل بڑا رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی دوسری بائی سے اسی لیے لڑائی کو چھوڑ دے، اگرچہ وہ حق پر ہے کہ ہمارے درمیان جھگڑا نہ ہو، ایسے آدمی کے لیے میں جنت کے درمیان میں محل کا ضمانت دیتا ہوں. کل قیامت کے دن وہ مجھ سے اپنے محل کا مطالبہ کرے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے لڑائی کو نہیں کیا تھا، تو میں اس کو اللہ سے وہ جنت میں محل دلوا کر دوں گا. اور تعصبات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ اپنے امت کو منع فرمایا ہے. قومی تعصب ہو، لسانی تعصب ہو، مذہبی تعصب ہو، پارٹی کا آپس میں ایک دوسرے کی وجہ سے کہ آپ فلان پارٹی کے ہیں میں فلان پارٹی کے ہو، اسی بنیاد پر کوئی لڑتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی عصبیت کی خاطر لوگوں کو جمع کرتا ہے کہ ہم اس قوم کے ہیں اور وہ اس قوم کے ہیں، قوم کے نام پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے حق کے نام پر لوگوں کو جمع کرتا ہے، قوم کے نام پر، حق ہمارے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ، لیکن ہم ایک ساتھ ان کے ساتھ لڑائی لڑیں گے. اور عصبیت کے نام پر لوگوں کو جمع کرتا ہے، لڑتا ہے. اگر یہ آدمی اس حالت میں مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کا موت شمار ہوگا. ایسے زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے لوگ نہ خدا کو مانتے تھے، نہ رسول کو مانتے تھے، نہ کتاب کو مانتے تھے، بس جہالت اور اندھیروں کی زندگی میں وقت گزارتے تھے. یہ لوگ بھی جو تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں وہ جاہلیت کی موت مر جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کرنے کا توفیق عطا فرمائے. لالچ اور حرص سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. یہ دنیا کی محبت جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو انسان اپنی مقصد کو بھول جاتا ہے. مقصد جتنا بڑا ہوتا ہے انسان اتنی قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے. انسانی مقصد کتنا بڑا ہے، یہ پوری کائنات تو انسان ہی کے لیے اللہ تعالی نے بنائی ہے، لیکن انسان بیچارہ جب اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے اور یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنس جاتا ہے تو پھر وہ اپنے مقصد کو بھی بھول جاتا ہے، حیوانوں کی طرح زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالی ہمارے سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.